بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نامور سعودی عالم دین شیخ سلمان اودا کی اہلیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ ان کے غم و اندوہ کا کافی شہرہ بھی ہو گیا۔ چند دن بعد شیخ کو اہلیہ مرحومہ کی کسی سہیلی کا ایک خط موصول ہوا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: السلام علیکم یا شیخ، میں آپ کی اہلیہ معاذ کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ مجھے ان کی وفات کا سن کر دلی صدمہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ بھی اہلیہ کی فراق پر شدید صدمے سے دوچار ہے۔ مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنا قصہ سنا دوں تاکہ شاید آپ کو صبر آ جائے۔ یہ 27 رمضان المبارک سن 1431 ہجری کا دن تھا۔ ہم سارے اہل خانہ عمرے کے سفر پر ریاض سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ سب کی اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن بس تقدیر نے یہ فیصلہ کرایا کہ ایک ہی گاڑی میں جائیں گے۔ دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ ابو کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 2 بھائی اور 2 بہنیں، کل 8 افراد کا قافلہ دوپہر کو ریاض سے روانہ ہو گیا۔ پہلے سے طے تھا کہ مکہ پہنچنے تک ہر کوئی ایک قرآن پاک ختم کرے گا، اس لیے سب تلاوت میں لگ گئے۔ عجیب کیفیت طاری تھی۔ میری بہن تلاوت کرتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کے آنسو بھی جاری تھے۔ سب کا یہی حال تھا، لیکن یہ رقت کیوں طاری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران شاید والد پر اونگ طاری ہو گئی۔ وہ تیز رفتار میں ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک اونچی گھاٹی سے نیچے گر گئی۔ نیچے کئی 100 فیٹ گہری کھائی تھی۔ گاڑی کلا بازیاں کھا کر نیچے جا رہی تھی کہ میرا جسم اس سے نکل کر چھاڑی پر گر گیا۔ باقی افراد گاڑی سمیت وادی کی گہرائی میں گر گئے۔ یہ حادثہ ان افطار کے وقت پیش آیا۔ ہم سب روزے سے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے جب ہوش آیا تو بامشکل جھاڑیوں سے باہر نکلی۔ جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ میں گرتی پڑتی اور گھسٹتی اپنے اہل خانہ کو ڈھونڈنے لگی۔ چیخ بھی رہی تھی، لیکن اس ویرانے میں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ اب تک اندھیرا چھا چکا تھا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، جس سے ماحول کی ہیبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر میں گاڑی تک پہنچ گئی۔ پہلے بھائیوں کے پاس جا کر انہیں ٹٹول کر دیکھا تو دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پھر ماں کے پاس گئی تو وہ بھی اپنے عبایا کو کفن پر دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ یہی حال بہن کا تھا۔ ان سب کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ والد صاحب کو ہلا کر دیکھا تو وہ زندہ تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کوئی تو بچا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا، لیکن ان کی بھی سانس اکھڑ رہی تھی۔ کہا، میری آخری وصیت یہ ہے، کسی طرح روڈ پر پہنچ کر کسی کو مدد کے لیے پکارو، اکیلی مت رہو، یہاں جنگلی کتے لگڑ بھگا بہت ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب میں اکیلی رہ گئی۔ باقی 7 لاشیں میں خود زخموں سے چور روڈ پر جانے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ رات اور اگلا پورا دن گزر گیا۔ عصر کے وقت کسی چرواہے کی نظر پڑی اور اس نے متعلقہ حکام کو بھی ہمارے بارے میں مطلع کیا اور ہیلی کاپٹر سے ہمیں ریسکیو کیا گیا۔ میں اگلے 5 ماہ تک بے ہوش رہی۔ 2 سال تک کینیڈا میں میرا علاج ہوتا رہا۔ سر اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں بھی فریکچر آیا تھا۔ اس حادثے میں بانجھ ہو گئی اور نعمت اولاد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ میرے کئی آپریشن ہوئے اور اب الحمدللہ ریاض واپس آ کر نئی زندگی شروع کی ہے۔ اور ہاں، یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ 1 ہفتے بعد دونوں بھائیوں کی شادی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل۔ والد نے کہا شادی سے پہلے سب عمرہ کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں کی شادی کی سوٹ اب بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ اے شیخ، اس سب کے باوجود میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا کہ آپ کو بتا سکوں کہ مصیبت سہنے والے، پیاروں کی جدائی کا صدمہ اٹھانے والے اکیلے آپ نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا ازلی دستور ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔